آج تقریر کی جائے، کیوں کہ آپ حضرات کو بھی بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار ہے کہ جو یو کے سے ہمارے بڑے معزز مہمان اور خوش الہان نعت خوان تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کے دلوں میں ان کا ذوق اور شوق ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے۔ میں بھی حاضر ہو گیا۔ ابھی ہمارے حضرت علامہ حافظ و قاری جناب علامہ سجاد احمد صاحب برکاتی نے دامت برکاتہم العالیہ نے میرے متعلق بہت کچھ کہا، لیکن میں تو ادنا سا علماء کا خادم ہوں، یقین جانیں۔ آپ حضرات مجھے عرصہ دراز سے جانتے ہیں، روٹرڈیم، ایمسٹرڈیم، ہالینڈ، بیلجیم، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اندر نہ کوئی تکبر، نہ کوئی غرور، نہ کوئی فخر، ایک سادہ سی زندگی ہے، اور یہ سادہ زندگی جو ہے خدا رسول کو پسند ہے۔ تو میں بھی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ جیسے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے چیخا میں ڈال دیا تو وہ ایک پرندہ ایک چونچ میں وہ پانی لے کے آگ بجھانے کے لیے ڈالتا تھا، اور ایک اور تھا جو پھونکے مارتا تھا، اس کے پھونکوں سے آگ تیز نہیں ہوئی، پرندے کے پانی ڈالنے سے آگ بجھی نہیں، لیکن نیت کا پتہ چل گیا کہ نیت ہے۔ تو آپ حضرات کی بھی ماشاءاللہ نیت یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کی تعریف سننے جا رہے ہیں، جو دور دراز سے بھی آئے ہیں، تو اس لیے تاکہ ہم اپنے آقا کی تعریف سنیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ ہے، تو بڑے قریب علماء کرام پڑھے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کو خداوند عالم نے بڑا حسن عطا فرمایا اور اتنا حسن دیا کہ کوئی ان کے حسن کی تاب نہیں لا سکتا، اور قرآن پاک نے ان کے حسن کی تعریف کی ہے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، جب مصر کی عورتوں نے ان کے چہرے مبارک کو دیکھا تو وہ جو پھل کاٹ رہی تھی وہ پھلوں کی جگہ انگلیاں کٹ گئی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ وہ کہنے لگی یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن یوسف ہے، ادھر نام محمد ہے، ادھر مصر کی عورتیں ہیں، ادھر عرب کے نوجوان ہیں، ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں، ادھر سر دے رہے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا، کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اللہ کریم نے حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا کہ اے جبریل میرے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ اور ان کو کہنا کہ باہر کھلے میدان میں ایک تخت بچھا دو اور اس تخت پر آپ جلوہ گر ہو جائیں۔ جب مصر کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں اپنے چہرہ مبارک سے اپنا پردہ اٹھا دینا، آپ کے رخ انور کو دیکھ کر وہ تمام لوگ سیر ہو جائیں گے، ان کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت کو بچھوا دیا، آپ اوپر جلوہ گر ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پبلک ساری اکٹھی ہو گئی، آپ نے اپنے چہرہ مبارک سے اپنے چہرے سے پردہ کو اٹھا دیا تو وہ مصر کی عورتیں اور مرد اور بچے اور نوجوان اور بوڑھے آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ سب کے سب سیر ہو گئے۔ اور یہ کتنا عرصہ رہا؟ شاعر کہتا ہے کہ 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانے، یہ 3 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنانے،
जिना मोहम्मद अरबी डीठा रजे दुई जाने वो 3 महीने तक शेर होते रहे। जिन्होंने मेरे आका को देखा वो दोनों जहान में शेर हो गए। किसी ने कहा हातम ताई बड़ा सखी था, उसके महल के 12 दरवाजे थे। अगर एक दरवाजे से कोई फकीर आता था उसको खैर मिल गया, फिर दूसरे दरवाजे पे जाता था, दूसरे से खैर मिल गया, फिर तीसरे पे जाता था, तीसरे से मिल गया, फिर चौथे पे जाता था। 12 दरवाजों पर वो गदागर और फकीर मांगने वाला जाता था। लेकिन कुर्बान जाए आका, आपके एक ही दरवाजे पे आ गया तो उसको शेर इतना कर दिया, दूसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं, दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं। मेरे आका की नात की ये महफिल जमी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल कदर नात खां तशरीफ लाएंगे और आप हजरात यहाँ बैठे हुए उन्हें सुनेंगे। ये माशाल्लाह दोनों हजरात जो हैं हुजूर के सना खां, वो ये न समझे कि ये सिर्फ नात खान ही है। कई नात खां होती हैं उनको पास इल्म नहीं होता इतना, लेकिन ये दोनों माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, क़ारी कुरान भी हैं और आलिम भी हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सना खां। क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी मैं नहीं कर रहा, क़ारी मोहम्मद ज़बान साहब नहीं कर रहे और क़ारी हाफिज़ अब्दुल कादिर साहब नहीं कर रहे, बल्कि मेरे आका की तारीफ और तौसीफ और नात खुद खाला के कायनात पढ़ रहे हैं। क्या बात, खुद खाला के कायनात। ये सारा पुराने पाक मेरे आका की तारीफ है, हुजूर की नात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप कहेंगे इसमें तो फिरौन का, कारून का, हामान, शद्दाद, नमरूद, इन बेईमान काफिरों का भी तो जिक्र है और अबू लहब का भी जिक्र है। फरमाया इसलिए इनके जिक्र है कि जो नबी के गुस्ताख हैं उनका हशर देख लो, उनका अंजाम क्या हुआ, और जो मेरे आका के गुलाम हैं उनकी शान क्या है। ये कुरान पाक मेरे आका की नात है, ये सारा कुरान पाक। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा यासीन वल कुरआनिल हकीम। ये सब क्या है? मेरे आका की तारीफ है। सनाफा क्या करते हैं? कभी प्यारे मुस्तफ़ा की आंखों की तारीफ करते हैं, कभी रुख अनवर की तारीफ करते हैं, कभी ज़बान मुबारक की तारीफ करते हैं, कभी हाथ मुबारक की तारीफ करते हैं, कभी प्यारे मुस्तफ़ा के चेहरा अक़दस की तारीफ करते हैं, कभी प्यारे मुस्तफ़ा की जुल्फों की तारीफ करते हैं, कभी प्यारे मुस्तफ़ा की चाल की तारीफ करते हैं, कभी हुजूर के सोने की तारीफ करते हैं, कभी जागने की तारीफ करते हैं, कभी प्यारे मुस्तफ़ा का महफिल में बैठे हुए किस अंदाज में बैठे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं। खुदा भी तो कुरान पाक में अपने प्यारे महबूब की तारीफ तो कर रहा है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने प्यारे मुस्तफ़ा की सनाखानी की, मेरे आका ने उनके हक में दुआ की है और फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस। ये दुआ की मेरे आका ने और फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि है हसन, अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे और क़यामत तक जितने भी मेरे प्यारे मुस्तफ़ा के गुलाम आने वाले हैं और तारीफ और नात पढ़ने वाले हैं उनके हक में मेरे आका ने दुआ की और फरमाया अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस। मौला करीम इनका रूह कुदुस से मदद फरमा। क्योंकि वक्त नहीं है, अगर कुछ अर्ज करता हुजूर के सनाखा आला हजरत अजीमुल बरकत मौलाना अब्दुल रहमान जामी, हजरत हसान बिन साबित, हजरत मौलाना रूम, हजरत अल्लामा इकबाल, मियाँ मोहम्मद साहब, हजरत सुल्तान बाऊ, ये जितने भी गुजरे हैं ये सब मेरे आका के सना गुजरे और ये सना खान थे, हुजूर की तारीफ करते रहे। जितनी मेरे आका की तारीफ की अल्लाह ने उनका उतना ही मकाम बुलंद कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का
گل زیبا کہوں تجھے وما علینا الا البلاغ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. قاری صاحب کی تقریر یہاں ختم ہو گئی. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ آقا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. قبلہ محترم المقام حضرت سے علامہ مولانا قاری حنیف نقشبندی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا خطاب کتاب ذیشان میں سماعت فرمایا. قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ جو کلمات میرے لیے تعریف کے لیے کہے گئے میں اس لائق نہیں. لیکن قاری صاحب نے اپنی گفتگو کے آغاز میں یہ بھی فرمایا کہ مجھے روٹرڈم میں بھی لوگ جانتے ہیں, ایمسٹرڈم میں بھی جانتے ہیں, ٹین ہاگ میں بھی جانتے ہیں. قاری صاحب جنہیں ہزاروں لوگ جانتے ہیں وہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہوتا ہے. ماشاءاللہ. محترم حضرات, دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قبلہ قاری صاحب کے خطاب کے دوران اس محفل مبارکہ کی جان یوکے سے تشریف لائے ہوئے مہمان ثنا خواہ, آپ حضرات جانتے ہیں یہ دونوں مہمان ثنا خواہ جو ہے یہاں جلوہ گر ہوئے. حضرت محترم المقام مولانا حافظ و قاری عبد القادر نوشاہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ, محترم المقام حافظ و قاری محمد زمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ. ان دونوں کی یہاں تشریف آوری پر میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں اپنی جانب سے, مسجد حاضہ کی انتظامیہ کی جانب سے, اور اس سے بڑھ کر آج کی اس محفل مبارکہ کے آرگنائزر جناب محترم راجہ حفیظ الرحمان صاحب, ان کے اہل خانہ راجہ منیر صاحب, راجہ سعید صاحب, یہ حضرات جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا, ان کی جانب سے میں ان مہمان صنعت خانوں کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ اپنے بہت ہی مصروف شیڈول میں سے جو ہے وقت نکالا, یہاں تشریف لائے. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان ثنا خانوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ, ایمان کی سلامتی کے ساتھ عمر خضری عطا فرمائے. محترم حضرات, ان مہمان ثنا خواہوں کی آمد سے قبل چند ایک ایسے حضرات ہیں, ایسے ہمارے لیے معزز ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم انہیں مس نہیں کر سکتے, انہیں مس نہیں کیا جا سکتا. وہ حاضری لگانے کے لیے ہم تشریف لائیں گے, لیکن وہی بات کہ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کی زبان مبارک سے جو کلمات ادا ہوتے ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہیں, لہذا ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں. میں تاکید تو نہیں کرتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنی ہے, یہ ان پہ چھوڑا ہے کہ نثری انداز میں کریں یا نظم کے انداز میں کریں, طرز کے ساتھ کریں, یہ ان پہ چھوڑا ہے. پہلے میں دعوت دوں گا ایسی شخصیت کہ یہ میرے اپنی جو ہے فیلنگز ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ علماء اہل سنت و جماعت جو ہالینڈ میں بستے ہیں, یہ وہ شخصیت جنہیں میں مدعو کر رہا ہوں علماء کی لاج ہیں, علماء اہل سنت کی لاج ہیں. اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسی شخصیات کا وجود مسعود سرزمین ہالینڈ پہ ہونا, یہ ہماری خوش بختی ہے. اور یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسی شخصیات کی ہم قدر کریں, انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں, ان کی گفتگو کو سنیں, ان کا جو کہا ہوا ہے اس پر عمل پیرا بھی ہوں. دعوت دے رہا ہوں علماء اہل سنت کی لاج, اہل سنت و جماعت کا سرمایہ, ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا سید افتخار حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں گے. آپ تمام حضرات نعرہ تکبیر و رسالت کا پرجوش انداز میں جواب دے کر قبلہ شاہ صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت.